السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کاروباری شعبے کو سہولتیں فراہم کرنے اور ملکی برآمدات کی مسابقت بڑھانے کے لیے تجارتی پالیسیوں کی تشکیل کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے سرمایہ کاری بورڈ کو ملک میں سرمایہ کاری اور نئے کاروبار شروع کرنے والوں کے لیے مزید سہولتیں فراہم کرنے کا ہدف دیا ہے۔ صدر نے ماحولیاتی تبدیلی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے جنگلات میں اضافے اور گیسوں کے اخراج میں کمی کے لیے عالمی سطح پر کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے آج UK پاکستان گرین انویسٹمنٹ فورم میں ایک آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فنڈز کی کمی کو پورا کرنے پر زور دیا۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نے پاکستان میں چینی اداروں، اہلکاروں اور منصوبوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے اضافی اقدامات کیے ہیں۔ نجکاری کے بارے میں کابینہ کمیٹی نے حکومتی ملکیت کے 24 اداروں کے لیے نجکاری پروگرام کی منظوری دی ہے۔ وزیر اطلاعات نے جعلی خبروں کے پھیلاؤ اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی روک تھام کے لیے عالمی سطح پر اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور اٹلی نے انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے ایک باضابطہ معاہدے کو حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان کے پہلے قمری مصنوعی سیارے IQ قمر نے چاند کے گرد کامیابی سے 3 چکر مکمل کرنے کے بعد مدار سے ابتدائی تصاویر بھیجی ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان رہا۔ 427 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 73,000 پوائنٹس کی حد عبور کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بامقصد مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ اذلان شاہ ہاکی کپ کا فائنل کل ایپو میں پاکستان اور جاپان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 میچ ڈبلن میں جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایسی تجارتی پالیسیاں بنائیں جن کا بنیادی مقصد تجارتی شعبے کو سہولتیں فراہم کرنا ہو۔ آج اسلام آباد میں تجارتی شعبے سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ملک کی برآمدات میں مقابلے کا رجحان بڑھانے کے لیے فوری اقدامات کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے غیر روایتی اشیاء کی برآمدات کے فروغ کے لیے اقدامات کرنے پر بھی زور دیا اور برآمدات کنندگان کو ٹیکس ثمرات کی فوری واپسی کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے اجلاس کو بتایا کہ وہ ذاتی طور پر 15 روز بعد برآمدات کے شعبے کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ پاکستان اور خلیجی ریاستوں کے درمیان آزاد تجارت کے سمجھوتے کے بارے میں مشاورت حتمی مرحلے میں ہے، جبکہ ازبکستان اور تاجکستان کے درمیان راہداری تجارت کے سمجھوتوں کو عملی شکل دی جا چکی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ حالیہ پاک سعودی تجارتی کانفرنس میں دونوں ملکوں کے تاجروں کے درمیان تقریباً 450 ملاقاتیں ہوئیں، جبکہ ای کامرس تجارت کے حجم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اجلاس کو افغان راہداری تجارت، سرکاری انشورنس کمپنیوں کے منافع میں 2 عددی اضافے، قیمتی پتھروں کے برآمدی طریقہ کار کو حتمی شکل دینے اور پاکستان اور روس کی طرف سے اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت کی اصولی منظوری کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ آذربائیجان اور افغانستان کے ساتھ ترجیحی تجارت کے سمجھوتوں کے بارے میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سرمایہ کاری بورڈ کو ملک میں سرمایہ کاری اور کاروبار شروع کرنے کے لیے مزید سہولتیں فراہم کرنے کا ہدف دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے سرمایہ کاری بورڈ کو ہدایت کی کہ وہ تمام متعلقہ وزارتوں اور صوبائی حکومتوں کی مشاورت کے ساتھ تمام سہولتیں ایک جگہ فراہم کرنے کا ایک طریقہ کار وضع کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ کار سرمایہ کاروں اور کاروباری حضرات کی سہولت کے لیے وضع کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس سلسلے میں بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات حاصل کی جائے۔ انہوں نے کاروبار میں آسانیاں بڑھانے کے لیے طریقہ کار وضع کرنے سے قبل صوبائی حکومتوں اور تاجر برادری کے نمائندوں سے مشاورت پر زور دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے پالیسیوں کا تسلسل یقینی بنانے اور اقتصادی بحالی کے مقصد کے حصول میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا دوست ملکوں سے کاروباری وفود کی آمد اور اسٹاک ایکسچینج میں اضافہ مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا حکومتی پالیسیوں پر اعتماد ظاہر کرتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ماحولیاتی تبدیلی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر کوششوں، ماحول دوست ٹیکنالوجی کے استعمال،
شجرکاری میں اضافے اور گیسوں کے اخراج میں کمی پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں آذربائیجان کے وزیر ماحولیات اور قدرتی وسائل مختار بابایوف سے بات چیت کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ایک وفد کے ہمراہ ان سے ملاقات کی۔ صدر زرداری نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی اور درجہ حرارت میں اضافے سے گلیشیئر پگھلنے اور پانی کی کمی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون کی ضرورت ہے تاکہ ان کے مضر اثرات کو روکا جا سکے۔ صدر نے آذربائیجان کے وزیر کا خیر مقدم کرتے ہوئے کوپ 29 کی میزبانی حاصل کرنے میں کامیابی پر آذربائیجان کو مبارکباد دی۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے لاکھوں ہیکٹر رقبے پر مینگرووز کے جنگلات اگائے ہیں، جس سے پاکستان کو کاربن کے ذخائر حاصل کرنے کے ساتھ ماحول کو محفوظ بنانے میں مدد ملے گی۔ صدر نے کہا کہ پاکستان آذربائیجان کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور مشترکہ مفاد کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ اس موقع پر مختار بابایوف نے خصوصاً سیاحت اور ثقافت کے شعبوں میں پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ آذربائیجان کے ماحولیات اور قدرتی وسائل کے وزیر مختار بابایوف نے بھی آج اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ انہوں نے وزیراعظم کو رواں سال نومبر میں باکو میں ہونے والے کوپ 29 اجلاس میں شرکت کے لیے آذربائیجان کے صدر الہام الیوف کی جانب سے دعوت نامہ پیش کیا۔ وزیراعظم نے پرتپاک دعوت نامے پر آذربائیجان کے صدر کا شکریہ ادا کیا اور رواں سال عالمی رہنماؤں کے اہم ترین اجلاس کوپ 29 کی میزبانی کے لیے باکو کے انتخاب پر انہیں اور آذربائیجان کے عوام کو مبارکباد پیش کی۔ اجلاس میں موسمیاتی تبدیلی سے لاحق خطرات پر غور کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی طور پر غیر محفوظ ممالک میں شامل ہے اور 2022 کے تباہ کن سیلابوں سمیت حالیہ برسوں میں موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات بھگت رہا ہے۔ انہوں نے موسمیاتی تحفظ کو بڑھانے کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا۔ اس ضمن میں انہوں نے کوپ 29 کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے آذربائیجان کو پاکستان کے مکمل حمایت اور تعاون کا یقین دلایا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن روبینہ خالد نے آج اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ انہوں نے BISP کے مختلف پروگراموں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کاروباری ماحول کو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے مزید سازگار بنانے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ UK پاکستان گرین انویسٹمنٹ فورم کے ایک آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے اور گرین انویسٹمنٹ کے مواقع کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ فورم کا اہتمام پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشن نے کیا تھا۔ وزیر خزانہ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ عالمی سطح پر زہریلی گیسوں کے اخراج میں پاکستان کا کردار کم ہے، اس کے باوجود وہ موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات کے خطرات سے دوچار ہے۔ موافقت، لچک اور تخفیف کے منصوبوں میں فنڈنگ کے نمایاں فرق کو تسلیم کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے اس تقسیم کے خاتمے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بدلتے ہوئے موسم زرعی پیداوار کو متاثر کر رہے ہیں اور سیلابوں، طوفانوں اور گرمی میں اضافے جیسے خطرات پیدا کر رہے ہیں۔ فورم کا اہتمام کرنے پر برطانوی ہائی کمیشن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے سرسبز سرمایہ کاری کے منصوبوں کے لیے بہتر ڈیزائن کی ضرورت کو تسلیم کیا۔ وزیر خزانہ نے ماحولیات کے لیے بین الاقوامی رقوم جمع کرنے کے جدید طریقے استعمال کرنے کے منصوبوں کا خاکہ بھی پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پائیدار ترقی کے منصوبوں کی مالی معاونت کے لیے رواں سال دسمبر تک ملکی گرین سکuk بانڈز جاری کرنے کے حوالے سے کام کر رہی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت نے پاکستان میں چین کے اداروں، اہلکاروں اور منصوبوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اضافی اقدامات کیے ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اور ایک خطہ ایک شاہراہ کے 10 سال اور ان کا مستقبل کے عنوان سے آج بیجنگ میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لوگ اپنے ملک میں موجود چینی باشندوں کو معزز مہمان سمجھتے ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی فوری ضرورتوں کو پورا کرنے اور قومی گرڈ میں 8000 میگا واٹ بجلی کی شمولیت سے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان برآمدات کے ویژن 5E فریم ورک کے پاکستان، ماحول، توانائی اور کمپنیوں میں حصہ داری کے 5 اصول چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کے نئے 5 راستوں ترقی، روزگار، جدت، ماحول دوست توانائی اور مجموعی علاقائی ترقی کے مطابق ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی نے بتایا کہ پاکستان وسائل کے بہتر استعمال اور نقصانات میں کمی کے لیے شعبہ جاتی اصلاحات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان توانائی کے انتظام کا مؤثر اور سستا نظام تلاش کرنے اور ماحول دوست توانائی کی طرف منتقلی کے بڑے منصوبے کے سلسلے میں چین کے مختلف اداروں کے ساتھ بھرپور رابطے میں ہے۔ احسن اقبال نے چین کی کمپنیوں پر زور دیا کہ وہ اپنی صنعتوں کو پاکستان میں بننے والے خصوصی اقتصادی زونز میں منتقل کریں۔
نجکاری کے بارے میں کابینہ کمیٹی نے تجویز دی ہے کہ خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کو ترجیح دی جائے اور وفاقی حکومت کے پاس تصویراتی اور ضروری ریاستی ادارے ہونے چاہیے۔ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا، جس کی صدارت نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کی۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ سرکاری ملکیت کے 40 اداروں کو متعلقہ وزارتیں کابینہ کمیٹی کے سامنے پیش کریں گی تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ انہیں تصویراتی اور ضروری اداروں کی فہرست میں شامل کیا جائے یا نہیں۔ ایسے سرکاری ملکیتی اداروں کو نجکاری کے پروگرام میں شامل کیا جائے گا جو تصویراتی یا ضروری اداروں کے فہرست میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ کمیٹی نے 24 اداروں کو نجکاری پروگرام میں شامل کرنے کی منظوری دی اور نجکاری کی وزارت کو ہدایت کی کہ وہ متعلقہ وزارتوں کی مشاورت سے ہر ادارے کی مرحلہ وار نجکاری پر غور کرے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے جعلی خبروں کے پھیلاؤ اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں دورے پر آئے ہوئے بنگلہ دیشی صحافیوں کے ایک وفد سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ حکومت آزادی صحافت اور اظہار رائے کی اہمیت تسلیم کرتی ہے اور صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اطلاعات نے معاشی اشاریوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کا رجحان مثبت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ڈھانچہ جاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے اقدامات کر رہی ہے، جس سے معیشت ترقی کرے گی اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ بنگلہ دیشی صحافیوں کے وفد نے ایسے دوروں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان سے عوام کے درمیان روابط اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ پاکستان اور اٹلی نے انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے ایک باضابطہ معاہدے کو حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے اطالوی سفیر مارلینا ایرملن اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ہوا۔ وزیر داخلہ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ معاہدے کو فوری طور پر حتمی شکل دی جائے۔ فریقین نے اٹلی میں پاکستان کے غیر قانونی داخلے کو روکنے کے لیے ایک مشترکہ پالیسی اختیار کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ ملاقات کے دوران اسلام آباد اور میلان کو جڑواں شہروں کا درجہ دینے کی تجویز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے اطالوی سفیر کو آگاہ کیا کہ انسانی اسمگلنگ کے خلاف ملک بھر میں کارروائیاں جاری ہیں اور حکومت نے اسمگلنگ مافیا کے خلاف عدم برداشت کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف ہنرمند افرادی قوت ہی قانونی طریقوں کے ذریعے پاکستان سے اٹلی بھیجی جائے گی۔ سفیر نے انسانی اسمگلنگ روکنے کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات کو سراہا اور اس سلسلے میں اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان اور جنوبی کوریا نے اضافہ شدہ ترقیاتی تعاون 2024 تا 2026 کے لیے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ وزارت اقتصادی امور کے جوائنٹ سیکریٹری ساجد منظور اسدی اور کوریا کے درآمدی برآمدی بینک سے تعلق رکھنے والے اقتصادی ترقی میں تعاون کے فنڈ کے ملکی پروگرام کے مشن کے نمائندے بونڈ جیوں کو نے آج اسلام آباد میں اس سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جام شوروں میں بچوں کے ایک اسپتال کی تعمیر کے سمجھوتے پر بھی دستخط کیے گئے، جس پر $6 کروڑ لاگت آئے گی۔ سردار سلیم حیدر نے گورنر پنجاب کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد نے گورنر ہاؤس لاہور میں ایک پروقار تقریب میں ان سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، سبکدوش ہونے والے گورنر محمد بلیغ الرحمان، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور دوسری ممتاز سیاسی شخصیات نے تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت 8 شہروں کو امراض قلب کے جدید ہسپتال فراہم کرے گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندہ احمد کمال کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اعلان کیا ہے کہ پنجاب حکومت پنجاب کے 8 شہروں میں کارڈیالوجی کی جدید ترین سہولیات فراہم کرنے جا رہی ہے۔ ہم پنجاب کے 8 اضلاع میں، جس میں میاں والی، گجرانوالہ، سیالکوٹ، جیلم، ساہیوال، مری میں جو ساملی سینیٹوریم تھا اس کو، اور اسی طرح لیا، ہم ان تمام شہروں کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیالوجی کی فیسلٹیز لے کر آ رہے ہیں۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ ہم 200 کلینکس آن ویلز کے ذریعے صحت کی سہولیات عوام کی دہلیز پر لے جا رہے ہیں اور پنجاب کے 40 لاکھ لوگ اس سہولت سے مستفید ہوں گے۔ صحت کی سہولت ہم عوام کے دہلیز تک لے کے جا رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ صرف کلینکس آن ویلز نہیں ہے، یہ صرف گاڑی نہیں ہے، یہ پورا کلینک ہے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ کلینکس آن ویلز کے علاوہ ہم صحت کے شعبے میں 100 ایمبولینسز بھی شامل کر رہے ہیں جو حاملہ خواتین کو ہسپتالوں تک مفت لے کر جائیں گی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے صوبے کے عوام کو درپیش مسائل حل کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آج پشاور میں مختلف وفود سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے نمائندے کے طور پر وہ خیبر پختونخوا کی فلاح و بہبود،
ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا آئینی کردار ادا کریں گے۔ ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر نجم الدین خان اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عباد اللہ خان سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے گورنر سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ خیبر پختونخوا کابینہ کا خصوصی اجلاس آج پشاور میں ہوا، جس کی صدارت وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج ڈیر اسماعیل خان سے ویڈیو لنک کے ذریعے خیبر پختونخوا کابینہ کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ صوبے میں صنعتوں کی ترقی کے لیے سستی انرجی کی فراہمی کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکے۔ انہوں نے اس موقع پر فارن فنڈڈ پروجیکٹس میں امن و امان اور سیکیورٹی معاملات کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ٹیکس کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بیرونی قرضوں کی بجائے صوبائی آمدن کو بڑھانا حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ صوبائی حکومت ہیومن ڈیولپمنٹ پر سرمایہ کاری کرے گی اور اس مقصد کے لیے نوجوانوں کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے آسان شرائط پر قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی خریداری کے لیے درکار فنڈز بروقت جاری کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اساتذہ اور طلباء نے پاک فوج اور شہداء سے اظہار یکجہتی کے لیے GHU راولپنڈی میں شہداء کی یادگار پر حاضری دی۔ انہوں نے اس موقع پر شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ طلباء نے اس موقع پر کہا کہ سانحہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا سب سے سیاہ ترین دن ہے۔ پاک فوج نے شمالی وزیرستان میں مقامی آبادی کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے ماڑی پیٹرولیم کے تعاون سے 2 RO پلانٹ نصب کیے ہیں۔ یہ پلانٹ آلودہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچاؤ میں معاون ثابت ہوں گے۔ اہلیان علاقہ نے پاک فوج اور ماڑی پیٹرولیم کا شکریہ ادا کیا اور پلانٹس کی تعمیر کو انتہائی اہم اور سود مند قرار دیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ کشمیر کے دیرینہ تنازع کو صرف بامعنی مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے ذریعے کشمیریوں پر ظلم و جبر اور ان کی جائیدادیں ہتھیانے پر بھارتی حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیری عوام کو وحشیانہ مظالم کے ذریعے محکوم نہیں رکھ سکتا اور وہ اپنی منصفانہ جد و جہد آزادی کو ہر قیمت پر اس کے منطقی انجام تک جاری رکھیں گے۔ ادھر بھارتی فوج کے اہلکاروں نے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی جاری پرتشدد کارروائیوں میں لوگوں کو ہراساں کرنے اور ان کے گھروں کی توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری رکھا۔ دوسری جانب کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن نے بھارتی فوج کی جانب سے درگاہ چرار شریف کی بے حرمتی اور آتش زدگی کو 29 سال پورے ہونے کے موقع پر ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ 1995 میں آج کے دن بھارتی فوجیوں نے چرار شریف کمپلیکس کے 66 روزہ محاصرے کے بعد درگاہ کے علاوہ تاریخی مسجد اور سینکڑوں مکانوں کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ قاہرہ میں جنگ بندی مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے ختم ہونے کے بعد اسرائیلی فوج نے رفح شہر میں حملے تیز کر دیے ہیں اور رفح شہر میں انسانی امداد پہنچانے کی کارروائیوں میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی ہیں۔ ایک بیان میں فلسطینی پناہ گزینوں کو امداد فراہم کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی شہر کے مشرقی حصے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ادھر ایک انٹرویو میں امریکی صدر جو بائیڈن نے متنبع کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے زمینی حملے جاری رکھے تو وہ اسرائیل کو کچھ ہتھیاروں کی فراہمی روک دیں گے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آج ایک قرارداد پر ووٹنگ ہوگی تاکہ فلسطین کو نئے حقوق و مراد دی جا سکیں۔ قرارداد میں سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ فلسطین کو مکمل رکنیت دینے کے لیے فلسطین کی درخواست پر ہمدردانہ غور کرے۔ ادھر یورپی یونین کے بعض رکن ملکوں نے رواں ماہ کی 21 تاریخ کو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ یہ بات یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے اقوام متحدہ میں فلسطین کی مکمل رکنیت کے حوالے سے متوقع ووٹنگ سے قبل بتائی۔ اقوام متحدہ نے غزہ کی سنگین صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے تعاون اور انسانی امور کے ذیلی دفتر کے سربراہ جارجیوس پیٹروپولس نے صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے خبردار کیا کہ امداد کی بندش سے ہسپتال بند ہو جائیں گے اور خوراک کی قلت میں اضافہ ہوگا۔ ایران نے دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ کے مطابق اب تک 13 لاکھ سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو واپس ان کے ملک بھیجا جا چکا ہے۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ اسلان شاہ ہاکی کپ کا فائنل کل ملیشیا کے شہر ایپو میں پاکستان اور جاپان کے درمیان کھیلا جائے گا۔
میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 5:30 بجے شروع ہوگا۔ اس سے قبل آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جانے والا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ پاکستان پوائنٹس ٹیبل پر 11 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت قومی کھیل ہاکی کے فروغ پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلان شاہ ہاکی کپ ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچنے والی قومی ہاکی ٹیم کے ساتھ بذریعہ ویڈیو لنک گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ فائنل کل ملیشیا میں کھیلا جائے گا۔ آپ نے جو کر دکھایا ہے، آپ نے قومی کھیل کو پاکستان میں زندہ کیا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم سب آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور قومی کھیل کے فروغ کے لیے پرائم منسٹر صاحب کا بڑا فوکس ہے۔ میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ہم نے پی ٹی وی سپورٹس کے ذریعے یہ میچ لائیو جائے گا پورے پاکستان میں، اور میں اس کی تشہیر بھی ہم شروع کر رہے ہیں۔ آج کیمپین اس کی لانچ ہوگی ٹیلی ویژن چینلز پہ، اخبارات میں اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے جو آپ کی کامیابیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، اور کل فائنل میچ کے لیے تمام تیاریاں ہم مکمل کر رہے ہیں، اور یہ کیمپین چلے گی اور فائنل میچ براہ راست پورے پاکستان میں دیکھا جائے گا۔ ڈبلن میں 3 T20 میچوں کی سیریز کے پہلے T20 میچ میں پاکستان نے آئرلینڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے 15 اوورز میں 123 رنز بنائے تھے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے آئرلینڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان اور برطانیہ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 میچ کل برمنگھم میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان بصارت سے محروم افراد کے چوتھے T20 عالمی کپ کی میزبانی کرے گا، جو 22 نومبر سے 3 دسمبر تک پنجاب اور سندھ میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کے چیئرمین سید سلطان شاہ کے مطابق بھارت، سری لنکا، جنوبی افریقہ، بنگلہ دیش، ویسٹ انڈیز، نیوزی لینڈ اور نیپال سمیت 7 ممالک ٹورنامنٹ میں شرکت کریں گے۔ پنجاب کے وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر نے لاہور میں کانٹیکٹ باڈی سپورٹس کے جدید مرکز کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس مرکز میں باکسنگ، کراٹے، ووشو اور جوجٹسو کے کھیل منعقد کرائے جا سکتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ پنجاب سپورٹس بورڈ کے 1 سال کے اندر صوبے بھر میں 90 آؤٹ ڈور سپورٹس کمپلیکس تعمیر کرے گا۔ یہ تو تھی کھیلوں کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو ہم لیے چلتے ہیں تجارت کی دنیا میں۔ ہفتہ وار مہنگائی میں 1.39% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران 316.95 پوائنٹس کی نسبت 312.56 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے۔ ایتھوپیا کے سفیر جمال بکر نے آج کراچی میں پاکستان ایوان فن تجارت کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے FPCCI کی پاکستان ایتھوپیا کونسل کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے FPCCI کے صدر نے کہا کہ فیڈریشن وزارت تجارت اور TDAP کے لک افریقہ پالیسی اقدامات اور پروگراموں کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیڈریشن دونوں ملکوں کی تاجر برادری کو تجارت، سرمایہ کاری اور صنعت کے شعبوں میں مشترکہ منصوبے شروع کرنے اور معاشی تعاون کی راہیں تلاش کرنے میں سہولت فراہم کرے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور 73,000 کی حد عبور کر لی۔ KSE 100 انڈیکس 427 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 73,085 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 741 ملین سے زائد حصے سے ریکارڈ کیا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید $278.25 اور قیمت فروخت $278.55۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ $347.04 اور $347.67۔ یورو $299.30 اور $299.57۔ سعودی ریال $74.05 اور $74.18۔ UAE درہم $76.13 اور $76.26۔ جاپانی ین $1.80 اور $1.81۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,05,722 رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 76,051 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 22,128 میٹرک ٹن برآمدی اور 53,923 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ معروف مزاحیہ فنکار، مصنف اور شاعر اطہر شاہ خان المعروف جیدی کی آج 4تھی برسی منائی گئی۔ اطہر شاہ خان نے 6 دہائیاں قبل ایک مصنف کے طور پر اپنا کریئر ریڈیو پاکستان سے شروع کیا اور 20 سال کے عرصے میں تقریباً 700 ڈرامے تحریر کیے۔ فن و ثقافت کے شعبوں میں ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ حسن کارکردگی کا اعزاز دیا۔ وہ طویل علالت کے بعد 2020 میں آج کے روز کراچی میں انتقال کر گئے۔
آج کراچی میں پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے آڈیٹوریم کی نئی عمارت میں کرن کشید کے لائے ہیں آسمانوں سے جمہوری حکومت کے 100 دن کے عنوان سے ایک مشاعرے کا اہتمام کیا. یاسمین یاسین، سلمان صدیقی، فیروز نتن، سید انور جاوید ہاشمی سمیت دیگر نامور شعراء نے مشاعرے میں اپنا کلام پیش کیا. اسٹیشن ڈائریکٹر PBC کراچی محبوب سرور کی زیر نگرانی مشاعرے کی میزبانی سینئر پروڈیوسر پروگرام ناہید ضمیر نے کی. علامہ اقبال پارک راولپنڈی میں پارک و باغبانی کے ادارے کی جانب سے 3 روزہ جشن بہارا میلہ جاری ہے. اور مشہور فلم ڈیڈ پوئٹ سوسائٹی اور دا ٹرومن شو کے آسٹریلوی ڈائریکٹر کو اس سال وینس فلم فیسٹیول میں اعزاز سے نوازا جائے گا. اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. چاند کے مدار میں بھیجے گئے پہلے مصنوعی سیارے آئی کیوب قمر نے کامیابی سے چاند کے گرد 3 چکر مکمل کرنے کے بعد مدار سے ابتدائی تصاویر بھیجی ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کی نمائندہ فریحہ حسن سے. آج پاکستان کے اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیرک ریسرچ کمیشن یعنی اسپارکو نے آئی کیوب قمر کی بھیجی گئی تصاویر جاری کی ہیں. تصاویر میں ایک تیز چمکتا سورج دکھائی دے رہا ہے اور اس کے قریب موجود چاند بھی نمایاں ہے. سیٹلائٹ آئی کیوب قمر پچھلے جمعے کو چین کے شہر ہینان سے چینگ 6 چینی جہاز سے لانچ ہوا تھا اور اب تک چاند کے 3 مدار مکمل کر چکا ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے مطابق بدھ کے روز دن 1:15 بجے یہ سیٹلائٹ کامیابی سے چاند کے مدار میں داخل ہو گیا تھا. آئی کیوب قمر پر چاند کی تصاویر کے لیے 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں جبکہ مطلوبہ سمت کے تعین کے لیے آن بورڈ کمپیوٹر، تھرمل کنٹرول، ٹیلی میٹری اور خلائی نیٹ ورک سے کنیکٹ کرنے کے لیے دیگر جدید نظام بھی موجود ہیں. انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی میں الیکٹریکل انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر خرم خورشید، جنہوں نے اس پروجیکٹ پر کام کیا ہے، وہ اس کے حوالے سے بتاتے ہیں. ہمارے پاس اس کے اندر 2 آپٹیکل کیمراز اور کچھ اور سینسر لگے ہوئے ہیں جن سے چاند کی میگنیٹک فیلڈ کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملے گی جو فیوچر کے مشنز کے لیے ہمارے لیے بڑی یوزفل ہو سکتی ہے. ڈاکٹر خرم خورشید کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کا پہلا خلائی مشن ہے جو مستقبل میں دیگر مشنز کی راہ ہموار کرے گا. اس مشن کا مقصد چاند کے دور افتادہ اور اندھیرے حصوں سے مختلف نمونوں کی تصاویر لینا اور انہیں زمین پر واپس لانا ہے تاکہ اس سے خلائی تحقیق میں مدد مل سکے. آئی کیوب قمر مشن سے پاکستان میں خلائی تحقیق، ٹیکنالوجی اور خلائی تعلیم کے حوالے سے اقدامات کو فروغ ملے گا. امریکہ میں کی جانے والی ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ حیاتیاتی تنوع کا ختم ہونا دنیا میں وبائی امراض کے پھیلنے کا سب سے بڑا ماحولیاتی سبب ہے. ایک جریدے میں شائع ہونے والے میٹا تجزیے میں محققین کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عالمی تغیر کا سبب بننے والے تمام عوامل جو ماحولیات کو تباہ کر رہے ہیں، ان میں وبا کے پھوٹنے کے خطرات میں سب سے زیادہ اضافے کا سبب انواع کا ناپید ہونا پایا گیا ہے. تحقیق میں حیاتیاتی تنوع کے خاتمے کے بعد اس فہرست میں موسمیاتی تغیر اور غیر مقامی انواع کا متعارف کرایا جانا بڑے اسباب کے طور پر سامنے آیا. اور اب موسم. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ وسطی اور جنوبی حصوں میں شدید گرم رہا. خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، اسلام آباد، شمالی بلوچستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. سب سے زیادہ بارش بنوں میں 24 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، بالائی اور وسطی پنجاب، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اس دوران کہیں کہیں موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے. شمالی بلوچستان، جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے. ملک کے چند بڑے شہروں کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد اور کوئٹہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 40، کراچی 34، پشاور 35، مظفر آباد 25، مری 19 ڈگری سینٹی گریڈ، سری نگر 24، جموں 34 اور لیہ میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے. وزیر اعظم نے کاروباری شعبے کو سہولتیں فراہم کرنے اور ملکی برآمدات کی مسابقت بڑھانے کے لیے تجارتی پالیسیوں کی تشکیل کی ہدایت کی ہے. شہباز شریف نے سرمایہ کاری بورڈ کو ملک میں سرمایہ کاری اور نئے کاروبار شروع کرنے والوں کے لیے مزید سہولتیں فراہم کرنے کا ہدف دیا ہے. صدر نے ماحولیاتی تبدیلی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے جنگلات میں اضافے اور گیسوں کے اخراج میں کمی کے لیے عالمی سطح پر کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. اور وزیر خزانہ نے آج UK پاکستان گرین انویسٹمنٹ فورم میں ایک آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فنڈز کی کمی کو پورا کرنے پر زور دیا. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے محمد طلحہ، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فورن ڈیسک مشرف رباب، نیوز پروڈیوسر عبد الباسط خان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا،
پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبر نامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مجاہد خان، حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔